ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پوری امت مسلمہ کے اندر ایک روحانی بہار پر آ جاتی ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ رمضان میں ایک رسمی چہل پہل نماز، تراویح، افطار سحر کے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتی ہی مسلم معاشرہ پھر خزاں رسیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے کہ جب رمضان کے روزے کی برکت یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور ایک پورا مہینہ مسلمان روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف بھی ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ پوری مسلم معاشرے کے اندر اس کے تمام اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا معاشرے کا ایک ہی پروگرام ہے، ان کے کوئی آدمی کہیں چلا جا رہا ہو، روزے افطار کا وقت ہو جائے، آپ دیکھیں گے فوراً ایک آدمی صرف اس خیال سے کہ مسلمان ہے، اس کو افطار کے لیے اس کا دسترخوان کشادہ۔ نہ امیر غریب کا فرق رہ جاتا ہے، اور نہ وہ کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں کہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں۔ ایک ایسا انقلاب رمضان المبارک کے مہینے میں ہو جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے جاتے ہی پھر وہ ساری چیزیں، ساری کمزوریاں واپس آ جاتی ہیں، پھر اختلافات بھی آتے ہیں، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کے تمام معاملات و مسائل میں مسلمان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جس مشقت اور عبادت سے انہوں نے گزارا ہے، اس کا کوئی اثر ہی نہیں معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس پر غور کرنے سے بہت صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے روزے کا حکم دیتے ہوئے ایمان کی بات، ایمان کے حوالے سے گفتگو کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اگر ایمان نہیں ہو، ایمان اگر رسمی ہو، خاندانی ہو، اندھ وشواس ہو، روایتی ہو، نیم جاں ہو، تو ظاہر ہے کہ روزے کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ کیلے کا تھم، اس سے لوگ گیٹ بناتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک سجاتے ہیں، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک کیلا جو ہے اس کا درخت لگا ہوا ہرا بھرا معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جڑ سے نہیں رہتا ہے اس لیے فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسلم معاشرے کے اندر روزہ اور رمضان کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، جو ظاہری تبدیلی آتی ہے، جو رسمی تبدیلی آتی ہے، جو بظاہر پورا معاشرہ سبز شاداب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، وہ روزے کی برکت ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ مستقل اس لیے نہیں رہتا ہے، وہ مستقل تبدیلی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کی جڑ جو ایمان ہے، جو یقین ہے۔ مسلمان ایک محروم یقین قوم ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر اس کا وہ زندہ یقین نہیں ہوتا ہے، اس ایمان پر محنت نہیں کی جاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال توحید پر اور کلمے پر محنت کی گئی، اس کے بعد مدینے میں آ کر کے روزہ ان پر فرض کیا گیا۔ تو جب تک ایمان کی جڑیں مضبوط نہ ہو، عقیدہ مستحکم نہ ہو، ایمان ان کا شعوری نہ ہو، اس علم و یقین کی بنیاد پر ایمان نہ ہو، اس وقت تک روزے کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج کرونا وائرس کے اس وبائی صورتحال میں لوگوں کو جو پریشانی ہے، وہ پریشانی اسی رسمی سطح پر رمضان، جو روزے میں افطار کی جو چہل پہل ہو جاتی ہے، جو سحر اور تراویح کے جو رسمی ہنگامے ہوتے ہیں،
اس کی وجہ سے زیادہ افسوس ہے، اس سے زیادہ اہمیت، یہ صحیح بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر چہل پہل ہے وہ فطری ہے، اس کا افسوس ایک فطری ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس ایمان و یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ نمازیں کیوں بے اثر ہو گئی، روزے کیوں بے اثر ہو گئے، ہماری پوری دینی عبادات کیوں بے اثر ہو گئے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں آج جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم وہ رسمی چہل پہل نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آج سبوں کا دل ٹوٹا ہوا بھی ہے، آج دل نرم پڑے ہوئے ہیں، دل کی اس نرمی کو سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں اپنے اندر ایمان و یقین کی وہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے۔ اگر اس سال رمضان المبارک میں ہم نے اسی ایمان و یقین کو زندہ کیا اور اسی ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھا اور عبادت کی، تراویح قرآن کو سنا اور اعتکاف کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا انقلاب مسلم معاشرے کے اندر، ایک روحانی اخلاقی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئی آزمائش کو ہمارے ایمان و یقین کے استحکام کا ذریعہ بنا دے اور مسلم معاشرے کے اندر سچی اسلامی تبدیلی